نا پتہ چلے گا کہ کیا بن رہا ہے، ڈاکے اور بدماشیاں اور اجتماعی گینگ ریپ کو کون روک سکے گا؟ آگ بھڑکا دو اور اس کے بعد تو لوگوں کو ہرا دو، محسوس نہ ہو، حل نہیں ہوگا۔ جی مولانا، ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور یہ بھی تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ فرعون ہی کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ وہی فرعون تھے کہ جن کے گھر کے اندر پرورش ہوئی تھی اور انہی کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے؟ کیونکہ فرعون تو ان کا لقب تھا نا، اس زمانے کے بادشاہ، جو بھی نام نہیں تھا، جو بھی مصر کے حکمران ہوتے تھے فرعون ہی کہلاتے تھے۔ اس حوالے سے بھائی نے سوال پوچھا۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، کیا وہی تھا جس کو فرض تبلیغ کرنے کی؟ یہی بات ہے، بالکل کوئی اور تھا؟ یہی ہے۔ اب یہ بات قرآن حدیث میں تو بیان نہیں ہوئی، یہی ہے کہ فرعون تھا اور اس نے تانا بھی دیا کہ کیا ہم نے بچپن میں تجھے پالا نہیں تھا؟ اس لیے وہ خود ہوگا یا اس کا بیٹا ہے تو اسی خاندان سے تھا، اسی لیے کہا نا علم ربک فینا ولیدا، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تو ہم نے تجھے پالا نہیں تھا، اب تو مبلغ ہو کے ہمارے خلاف ہی آ گیا۔ مگر تاریخ سے جو ثابت ہوا اور اثریات میں جو ثابت، دو فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کے گھر میں پرورش پائی وہ اور تھا، جو پھر اس وقت حکمران تھا وہ الگ تھا، منفتا اور رامسیس، یہ دو الگ الگ تھا، ایک ہی وہی خاندان۔ تانا بھی اسی لیے اس نے دیا کہ ہم نہیں تو تجھے پالا، منفتا اور رامسیس۔ منفتا جس کے گھر کے اندر پرورش پائی تھی، رامسیس جسے دعوت و تبلیغ دی کے لیے گئے تھے۔ رامسیس کی لاش تو ابھی تھوڑی مدد ہوئی نا، شناخت کی ان لوگوں نے، اس پر جو نمک کی تہ جمی ہوئی تھی اس سے پر پٹیاں جب اس کی اتاری گئی، ممی کر دیتے تھے نا مصری لوگ، مسالہ تھا جس سے لاش خراب نہیں ہوتی، اب تک بھی ان کی لاشیں، تو پھر نمک سے پتہ چلا کہ یہ سمندری نمک کی تہ جو ہے یہ وہی فرعون ہے جو سمندر میں رہتا ہے، رامسیس۔ اور وہ جگہ بھی حمام فرعون ہی کہلاتی ہے نا، جہاں دریا کے کنارے اس کی لاش ملی تھی۔ تو پچھلے سالوں میں اس کے پھپھوندی لگ گئی تھی لاش، فرانس لے کے گئے تھے، فرانس لے گیا، سلامی دی، 21 توپوں کی سلامی دی، اور ڈاکٹروں نے پھپھوندی کا علاج کیا۔ ٹھیک۔ اور مصر میں تو جنرل ناصر نے اس کے نام پر رامسیس روڈ اور وغیرہ رکھنی، نہیں وہ تو تقریر میں بھی یہی بحث کرتا تھا، یا ابناء فرعون، یا ابناء فرعون، کہتا ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، یعنی روب اور دبدبے شاید وجاہت کے لیے یہ بات کہتا میرے بھائی طرابل ذر حبیب بورقیبہ کی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے تو مصریوں نے تو اتنا زہر ان کے جواب میں بولے، صاف کہنا شروع کہ محمد اور موسیٰ کیا تھے، غیر قوم کے لوگ آ کر غیر ملکی ہمارے ملک میں گھس گئے، ہمارے بڑے تو یہ فرعون، تو سارے ملکوں سے انہوں نے اسلام کو چھری سے دبا کر دیا، کہلاتے یہ مسلمان حکمران ہیں مگر دین نہیں رہنے دیا، بالکل بے دین ہے، اللہ کے رسول کے دشمن۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا ایران کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ایران کے نظام حکومت میں اسلامی جمہوریہ ایران کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کو حاصل تھی، اور سپریم لیڈر کو بھی وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ منصوص من اللہ سربراہ حکومت کو حاصل ہوتی ہے، اور اسی عقیدے کو ولایت فقیہہ کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے متعلق آن جناب کا کیا فرمان ہے اور اس عقیدے کے قائل کو کیا کہا جائے گا؟ یہ تو پتہ نہیں لکھنے والے، سوال بھی مولانا میرے لیے بھی تھوڑا غیر واضح ہے، اس کو پہلے تو واضح بھی کیجئے گا پھر جواب دیجیے۔ کوئی پتہ نہیں لکھنے والے کا کیا ذہن ہے، یہ شیعہ یا سنی ہے، یہ کیا سمجھ گئے تھے، ایسا کوئی نہیں جو سمجھے کہ اس کو منصوص من اللہ کا درجہ حاصل ہے، یہ نہیں کوئی بھی شیعہ کہتا۔ ان کے عقیدہ میں تو امام مہدی علیہ السلام جو امام غیب، ان کے علاوہ کوئی منصوص من اللہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہمارے جو پہلے اچھے خلیفے گزرے ان پر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بے شک ولی ہوں، وہ منصوص نہیں، اللہ نے نہیں مقرر کیا کہ وہ، اس لیے اس بیچارے نے قائد انقلاب نے کیا منصوص من اللہ ہونا۔ باقی یہ ٹھیک ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب تجویز پیش کی تھی نا کہ پارلیمنٹ کو اتحاد کا حق دینا چاہیے، جس کو اب یہ بہت اچھالتے ہیں، انہوں نے کہا خطرہ بھی ہے کہ یہ نا جو وضو کرنا نہیں آتا، یہ اتحاد کیا کریں گے، نہ قرآن پڑھ سکتے، یہ تو تباہ کر دیں، تو علماء کی ایک کونسل ہونی چاہیے، انہوں نے ایران میں بنائی تھی شان، اس وقت کرنے تو نہیں دیا کوئی، مگر ساتھ تھی تو علماء دیکھیں گے کہ یہ انہوں نے جو قانون بنایا شریعت کے مطابق بھی، یہ ویسے دخل نہیں دیں گے مگر اگر خلاف شریعت رد کر دیں گے، واپس رو۔ تو یہ جو ہے نا ولایت فقیہ، یہ منصوص من اللہ وغیرہ کوئی نہیں، صرف وہ رہبر ہے اوپر، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ جو قانون بنا رہے ہیں صدر دوسرے، شریعت کا بیڑا تو نہیں غرق کر، اگر ہو تو پھر اس کو واپس کرے کہ دوبارہ دیکھو، منصوص من اللہ کوئی نہیں، نہ یہ ایسی باتیں۔ ٹھیک ہے۔
یہ مولانا چونکہ حج ولایت فقی جی عالم جو نا اس کو سپرویژن حاصل مطلب نگران ہے اوپر. مولانا چونکہ حج اور عمرے کا سیزن ہے لوگ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں احرام حالت کے اندر کچھ پابندیاں بھی ہے. تو بھائی نے پوچھا کہ اپنی بیوی کی کہاں تک قربت عمرے اور حج کے دوران حاصل کی جا سکتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بہت اور کن ایام کے اندر یہ ہو سکتا ہے اور کن ایام کے اندر یا کس حالت کے اندر جائے. سوال کا مطلب یہ اتنا تو ظاہر نہیں کہ جب عمرے کا احرام بن رہا ہوتا ہے حج کا احرام میں تو نہیں نا یہ باتیں ہو سکتی. احرام میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا نا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. شہوانی باتیں بھی نہیں ہو سکتی اور تو بھائی ایک ایسی بات جیسے شہوت ٹپکے وہ بھی نہیں کر سکتی. مگر جب احرام کھل جائے اور پھر مکہ میں لوگ احرام کے بغیر رہیں تو وہ ان دنوں میں اجازت بالکل جو جی کیا کرے ہر طرح آزادی. شاید مولانا شاید بھائی کے ذہن کے اندر ہو کہ مکہ مدینے کی کوئی حرمت ایسی ہے کہ وہاں شاید اس طرح شاید یہ بچہ سمجھتا ہو بھائی کہ مکہ مدینہ میں یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ کام نہ حرام ہے نہ ناجائز ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے. خاوند بیوی کے لیے شریعت نے اس کو درست قرار دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس پر ثواب کا وعدہ کیا. بالکل آپ مرد ثواب کی نیت سے کیا کریں، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جب آپ بتا رہے تھے نا کہ یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے، تو پہلے تو مال دولت کا، پھر اور سچی بات صدقہ ہے، کسی کو راہ بتانا صدقہ ہے، کسی کے ڈول میں پانی ڈلنا، تو آخر میں فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت بھی صدقہ. تو ابو ذر چونکہ درویش ہو گئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ، بیوی کے ساتھ مباشرت صدقہ. تو آپ نے فرمایا ابو ذر اگر یہی خواہش وہ حرام طریقہ سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا ہی نہیں. انہوں نے کہا بالکل. تو فرمایا جب اس نے گناہ چھوڑا اور اللہ کے دین کو مانا کہ حرام نہیں کروں گا حلال کروں گا، تو جیسے نماز اللہ کے حکم سے پڑھی یہ بھی اللہ کا حکم. ثواب کیوں نہیں؟ ثواب کا وعدہ صحیح حدیث میں کرا. مسلمانوں کو اپنی نیت نے ہر کام میں عبادت کی کریں. کھانا بھی کھائیں تو اللہ مجھے طاقت دے کے اپنے دین اور ملک کی حفاظت کر سو، نیت ہی کر لینی. یہی بات بن ایک ایک لقمے پر ثواب لکھا جائے گا. یعنی مکہ مدینہ حقوق زوجیت کی ادائیگی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے بشرطے کہ بندہ حالت احرام کے اندر نہ ہو. جب کھل جائے تو جو چیز جائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بھائی کا ایک سوال ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ لوگوں سے بچے بھی وہاں ہونے والے ہو گئے اور یہاں پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کا نام مکی رکھا. میں نے کہا بہت اچھی بات، اللہ نے بہت اچھے موقع پر آپ کو یہ نعمت عطا کی. تو جو نئی مسائل سے واقف وہ بیچارے یہی سمجھتے کہ حج پر جائیں اور یہ کام یا مکے کے اندر نہیں. ہمیں سمجھانا چاہیے کہ مکہ مدینہ میں صرف منع جب آپ نے احرام باندھا، احرام کھل گیا آزاد. جی یعنی میں دوبارہ مولانا کی جو جواب دیا ہے اس کی وضاحت کر دوں کہ جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں صرف حالت احرام کے اندر حقوق زوجیت کی ادائیگی کی ممانعت ہے، ورنہ مکہ اور مدینہ کے اندر اس کی قطعاً جگہ کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں. صرف اگر لباس احرام کا پہنا ہو تو پھر ممانعت، پھر جائز نہیں ہے. عام حالات کے اندر تو مولانا نے فرمایا ایسا کمرہ رہائش جہاں وہ تو حالات پر ہی منحصر ہے نا مولانا. آپ اپنے جو چاہے شوق پورا کریں، جائز دین ہے. بارک اللہ فیکم. مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ سورہ کریم علیہ السلام نے تو کیا، اب ہم تو کر نہیں سکتے. آپ نے تو احرام باندھنے سے پہلے ذوالحلیفہ میں ساری بیویوں کے ساتھ مباشرت کی، جتنی ساتھ تھی نا سب کو، پھر غسل فرما کر احرام باندھا. اس لیے بیوی ساتھ ہو تو سنت تو یہ کہ پہلے یہ کر رہے تاکہ ایسے خیالات کوئی مدم ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ ادھر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، ادھر صحت کا غربہ، کام ہی خراب ہو جائے. ہاں کیسی دین میں حکمتیں ہیں، ہنسنے کی باتیں نہیں، سمجھنے کی باتیں کہ اللہ کے رسول نے کیسی حکمت کے ساتھ ہر چیز کی ہے کہ پہلے اپنا شوق پورا کر لو، 2-4 دن احرام کے دن آرام سے گزر جائیں. جی ٹھیک ہے. اللہ یہ عمرے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے بتایا یا حج کے موقع پر؟ نہیں، حج کے موقع پر یا بیویاں ساتھ تھیں، عمرے کے موقع پر نہیں تھی. عمرے کے موقع پر کبھی کبھی، مگر اس میں ساری ساتھ تھی. حج کے موقع پر تو ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 ہی ساتھ. ٹھیک، بارک اللہ فیکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ